الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی یہ جو بارونق مجلس ہے، اس مجلس میں بہت ہی مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پہ اظہار خیال کرنا ہے وہ عنوان ہے منہج سلف. بھائیوں، منہج سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف صالحین کا طریقہ. سلف صالحین کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اس کے بعد نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین، اور حتیٰ کہ آج کے دور میں نہیں، قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوں، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے وہ سلف ہیں. منہج سلف کا مطلب ہمارے پاس سیدھے الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، اس دین کو سمجھنے، اس دین پر عمل کرنے، اس دین کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنے، اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ میں بھی اور آج ہمارے معاشرے میں بھی طرح طرح کی نظریات ہیں، طرح طرح کے افکار و خیالات پائے جاتے ہیں. دین کی تفسیر اور تشریح کا مسئلہ ہو یا دین پہ عمل کرنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کا مسئلہ ہو، ان دونوں کے باب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان بھی کئی ایک باتیں آپ کو متنازع نظر آئیں گی، مختلف نظر آئیں گی. ایسی صورت میں آج جب ہم فلاح انسانیت کے نام پہ بات کر رہے ہیں اور ہم ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن عفو میں جگہ ہے، جب تک دنیا میں باحیات ہو چلے آؤ، یہ دین تمہاری دنیا کو سنوار دے گا، اسے اپنا لو، یہ دین تمہاری اپنی آخرت کو آباد کر دے گا، اسے قبول کر لو. ساری انسانیت کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور یہ قرآن آپ کو اور ہم کو وہ راستہ دکھاتا ہے، پوری انسانیت کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ اس دنیا میں زندگی جینے کا سب سے بہترین راستہ ہے، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نجات کا، کامیابی کا، سرخروئی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے بچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخلے کا ایک اور اکیلا راستہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دین اسلام ہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ پیغام جب ساری انسانیت کو ہم اور آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام سے مراد وہی اسلام ہے جو اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا، جس اسلام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا، جو اسلام نبی اور صحابہ کے طریقے پر قیامت تک باقی رہے گا، وہی اسلام فلاح انسانیت کی ضمانت ہے، وہی اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی دین ہے، اسی اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے، وہی اسلام دنیا کے تمام مسائل کا حقیقی
حل پیش کر سکتا ہے، وہی اسلام افراط و تفرید سے پاک ایک معاشرہ قائم کر سکتا ہے، وہی معاشرہ ہر حقدار کو اس کا حق وہی دین، وہی اسلام اس معاشرے میں ہر حقدار کو اس کا حق دلا سکتا ہے۔ یہی پیغام ہم اور آپ فلاح انسانیت کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں منہج سلف کے عنوان کو جوڑ کر آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، یہ مسئلہ اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھ سے پہلے آپ کے سامنے امیر محترم نے بڑی جاندار، شاندار اور اس سے بڑی بات، کھری اور سچی اور سیدھی بات آپ کے سامنے رکھی۔ ہمارا مسئلہ بہت صاف اور دو ٹوک ہے کہ ہم اس دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حقیقی پیغام رکھتے ہیں جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ہمارے پاس امانت ہے اور یہ دنیا تک بلا کم و کاست پہنچا دینا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ جو بات امیر محترم نے رکھی اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ پیغام آج کو اس اسٹیج سے دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ دین پہنچانا چاہتے ہو، اس اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہو تو خیال رکھو کہ مال کھرا ہونا چاہیے، کھوٹا نہیں ہونا چاہیے، مال 1 نمبر کا ہونا چاہیے، 2 نمبری نہیں ہونا چاہیے، خالص کتاب و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہونا چاہیے۔ دین کی وہ شکل، دین کی وہ سمجھ، دین کی وہ تفسیر، دین کی وہ تشریح جو نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے کی، صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، محدثین جس کے وارث ہوئے اور محدثین کے زمانے کے بعد 1400 سالہ تاریخ میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء حق جس کے ترجمان بن کر کھڑے رہے، اور ہمارے اپنے دعوے کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد بر صغیر کے اندر جماعت اہل حدیث کو ہم اس دعوت کے ترجمان کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ دین کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھ کر دنیا کو سمجھاؤ، اسی سے تمہیں حقیقی معنوں میں تمہاری اپنی زندگی میں کامیابی ملے گی، اور اسی سے واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچ پائے گا۔ آج ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ دنیا کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچانا چاہتے ہیں، پہنچانے کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں، دور ہیں، حقائق سے دوری بنائے ہوئے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپنی دنیا سے آگے کسی چیز کا مطلب نہیں۔ تو دوسری طرف مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اسلام کے ترجمان، اسلام کے علمبردار، سماج میں، سیاست میں، مختلف میدانوں میں جو اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ اسلام کی صحیح اور سچی ترجمانی کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اسلام کی وہ صحیح شکل، فطری شکل، سادہ شکل، اچھی شکل، مؤثر شکل، اور جس کے اندر ایک بے ساختگی ہے، جس کے اندر عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل کو بھی اپیل کرنے کی صلاحیت ہے، اور ایک بھولے بھالے انسان کو بھی اسلام کی وہ سادگی جس کو متاثر کر سکتی ہے، اس شکل سے ہٹ کر لوگوں نے اسلام کو معمہ بنا دیا، لوگوں نے اختلافات کی آماجگاہ بنا لیا، لوگوں نے ہر جدید نظریے کے رنگ میں اسلام کو رنگنے کی کوشش میں اپنے آپ کو لگا لیا، اور صورتحال یہ ہے کہ جسے ڈاکٹر ہو کے سب کا علاج کرنا تھا وہ خود مریض بنا بیٹھا ہے۔ دین کی سمجھ کے معاملے میں خود ان کے اپنی سمجھ کی اصلاح کی ضرورت نظر آتی۔ اسی لیے بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یاد رکھو، اسلام وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اور اسلام کی صحیح تشریح و تفسیر وہی ہے جو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اللہ کے نبی سے سیکھ کر، صحابہ سے سیکھ کر، تابعین سے سیکھ کر بعد کے دور میں پہنچایا ہے، اور یہی ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو، اس دنیا کے اندر اسلام کے نام لیوا جو لوگ ہیں، خود ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف نظر آتا ہے، جو آپ کو نظریات کے اندر تفاوت نظر آتا ہے، کمی بیشی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اختلافات سیاسی، مسلمان آپس میں مختلف اس لیے ہیں کہ یہاں کرسیوں کی لڑائی ہے، ہر کسی کو اپنی ایک جماعت چاہیے، سرداری چاہیے، فلاں چاہیے۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا
کہ یقیناً ہر سماج کی طرح مسلم سماج کے اندر بھی اس قسم کی دنیا داری نے جگہ بنائی ہے. عہدے اور منصب کے لیے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اس سے انکار میں نہیں کروں گا، لیکن اس سے بڑی سچائی یہ ہے اللہ کے بندو، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر آج جو مسلمانوں نے تفرقہ بازی پیدا کر کے رکھی ہے، اس اختلاف کی وجہ صرف دنیا داری ہے یا لوگ صرف دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، ورنہ پھر اسلام تو پورا ایک ہے. جیسے بہت سارے لوگ نعرہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا اللہ ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، پھر مسلمان اختلاف کرتے کیوں نظر آتے؟ بھائیو، اختلاف کی وجہ سمجھو، یہ صرف دنیا داری نہیں، دنیا داری کی بنیاد پہ ہونے والا اختلاف چھوٹا ہے، معمولی ہے، اور اس اختلاف کو بھی ختم کرنے کے لیے اس بنیادی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کے پیچھے دنیا داری سے بڑی بنیادی وجہ دین کی سمجھ کے معاملے میں، دین کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے معاملے میں ایسا بنیادی اختلاف لوگوں نے بنایا ہوا. حالانکہ دین واضح، حالانکہ دین کی بنیادیں واضح، دین کو کیسے سمجھنا چاہیے یہ بھی واضح، لیکن لوگوں نے اسے چھوڑ کر اپنے انداز سے دین کو سمجھنا شروع کیا. اس لوگوں کی اپنی اپنی راہ اپنانے والی روش نے اسلام کے تئیں مسلمانوں کے درمیان طرح طرح کے افکار و نظریات جنم دیے، طرح طرح کے فرقے وجود میں آئے. آج یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندو، کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے مسلمانوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں، کوئی آپ سے اگر یہ کہتا ہے مسلمانوں میں کوئی دین کی بنیاد پہ اختلاف نہیں، آپ یقین کیجئے وہ آدمی آپ سے پورا سچ نہیں بول رہا ہے، وہ آدھا سچ بول رہا ہے. پورا سچ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس شکل کو اپنایا جس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹا اور پھر اس کے بعد گروہ بندی کا شکار ہوئے، لست منہم فی شیء، اللہ کے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائیو، ان اختلافات کے پیچھے ہماری یہ جو عوام ہے، یہ ہمارے اپنے بھولے بھالے مسلمان ہیں، اکثر و بیشتر وہ بھی یہ دھوکہ کھا بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ایک ہیں، پھر ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائیو، انصاف کی بات یہ، ہماری اصل ایک ہے، یقیناً ہمارا معبود برحق ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس ایک معبود کو ماننے کے انداز لوگوں نے الگ الگ بنا کے رکھے ہوئے. یقیناً ہم سب کے رہنما و رہبر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کے نام پہ نبی علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے لوگ اسٹاپ لے لیتے ہیں، لوگ رک جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. یقیناً قرآن مجید ایک وہ کتاب ہے جو سارے مسلمانوں کی متفق علیہ مجمع علیہ کتاب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یقیناً مسلمانوں کے دین کی بنیاد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے نام پہ، حدیث رسول کی تشریح کے نام پہ لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں الگ سجائی ہوئی ہیں، اپنی اپنی فکر کو لوگوں نے اہمیت دی ہوئی ہے. بات قرآن سے شروع ہوتی ہے لیکن مخصوص فکر پہ آ کے رک جاتی ہے، بات حدیث رسول سے شروع ہوتی ہے اور مخصوص فکر پہ آ کے رک جاتی ہے. یہ اصل امت کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے آج یہ پیغام آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے کہ بھائیو، ان وابستگیوں سے، ان حد بندیوں سے یا ان فرقہ بندی کی ان دائروں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاؤ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامو. اور قرآن و سنت کی جب بات کی جائے نا تو قرآن و سنت کو اس معنی میں سمجھو جس معنی میں صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا. اسی معنی میں قرآن کو سمجھو گے، تمہارا قرآن کو سمجھنا ہوگا، ورنہ نام قرآن کا کام کسی اور کا ہوگا. اسی معنی میں اگر حدیث رسول کو سمجھ کر اپناؤ گے جیسے صحابہ نے سمجھا، یقین مانو آپ کا سمجھنا حدیث رسول کو سمجھنا ہوگا. لیکن اگر صحابہ کی تفسیر تشریح کو چھوڑ دیا، صحابہ نے دین کو جیسے سمجھایا اسے چھوڑ دیا اور اپنے طریقے سے اپنی اپنی تشریحات کرنے لگے، آپ یقین کرنا لیبل تو نظر آئے گا، لباس تو نظر آئے گا، ڈھانچہ تو نظر آئے گا اسلام کا، لیکن جو حقیقی روح ہے اسلام کے جسم میں آپ نے کسی اور کی روح بسالی ہوگی. یہی اس مسئلے کی جڑ ہے. امت کی کمزوری کی وجہ یہ ہے، امت میں اختلاف کی وجہ یہ ہے، اور امت کے اندر گمراہی کے پانے جانے کی وجہ یہ ہے. بھائیو، منہج سلف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو، قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے،
حدیث رسول ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، قرآن و سنت یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ لیکن گمراہی جو لوگوں میں آتی ہے دو درجوں میں آتی ہے، یاد رکھنا۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کسی بھی اور جگہ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، دین کے معاملے میں کسی اور جگہ سے رہنمائی لینا، قرآن و سنت کی طرف رجوع نہ کر کے کسی اور طرف جانا، یہ گمراہی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن تو لینا چاہتے ہیں لیکن حدیث رسول کو لینا نہیں چاہتے، وہ قرآن کو اپنانا چاہتے ہیں لیکن حدیث رسول کو لینا نہیں چاہتے۔ دین کے معاملے میں یہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے متعدد نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے حدیث رسول بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مجلس سے اٹھتا ہے، کہتا ہے دعونا من ھذا، یہ قرآن، یہ جو حدیث کی بات ہے اسے چھوڑ دو، وحدثونا بما فی القرآن، ہمیں قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، حدیث کو رہنے دو۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں نا، وہ قرآن اہم ہے کہ حدیث رسول اہم ہے؟ قرآن اہم ہے تو چلو پہلے ہم قرآن دیکھ لیں گے، جب قرآن سے فارغ ہو لیں گے تب حدیث رسول تک آئیں گے۔ حضرت عمران ابن حسین کے سامنے وہی بات کہی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس روک لیا، روک کر اس سے کہا ادنو، ذرا میرے نزدیک آؤ، ذرا تم سے میں بات کروں۔ کہا بتاؤ، تم اور تمہارے ساتھی اگر یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ صرف قرآن سے نماز ثابت کرو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، کیا یہ قرآن سے تم بتا پاؤ گے؟ نہیں بتا پاؤ گے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ طواف کا جو قرآن میں حکم ہے اور یہ طواف کتنے چکر ہونے چاہیے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنی چاہیے، کہ اس کی تفصیلات قرآن سے تم بتا سکتے ہو؟ تم نہیں بتا سکتے۔ یہ بتانے کے بعد عمران ابن حسین نے ایک بات کہی، بھائیو جو لوگ گمراہی کا شکار ہیں ان کی گمراہی کا ایک تو یہ کہ یا تو قرآن و سنت دونوں کو نہ لینے کی بات کریں، یا قرآن تو لے لے لیکن حدیث رسول کو نہ لینے کی بات کریں۔ عمران ابن حسین ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قوم، لوگو خذو عنا، لوگوں ہم سے یہ حدیثیں لو، پڑھو، سنو، سمجھو، روایت کرو، بیان کرو، لوگوں میں علم حدیث کو عام کرو، حدیث رسول کو پھیلاؤ۔ فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا تَفْعَلُوا، قسم اللہ کی اگر تم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا نا، لَتَضِلُّنَّ، قرآن اپنے پاس رکھ کر بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر حدیث رسول اپنے ساتھ لے کے نہیں چلو گے۔ یہ گمراہی۔ اور دوسری گمراہی یہ ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ قرآن لیتے ہیں، حدیث رسول لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر اور تشریح اپنی کرتے ہیں، اپنے انداز سے کرتے ہیں، اپنی سمجھ سے کرتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو بعض لوگ اس فکر کو عام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن ابدی کتاب، یعنی ہمیشہ رہنے والی کتاب۔ البتہ قرآن کی تفسیر ہر زمانے میں ہر زمانے کے حساب سے نئی تفسیر ہونی چاہیے، ہر زمانے میں نئی تفسیر ہونی چاہیے۔ یہ وہ بات عام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ مسئلہ سمجھو، آپ قرآن اور سنت جسے کہتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس قانون کی ہر زمانے میں نئی تشریح کی ضرورت ہو، نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ابدی کتاب ہے کہ جس کی تفسیر بھی اتنی ہی واضح اللہ نے رکھی ہے جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو کتاب مبین بنایا ہے، تبیانا لکل شیء بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ذکر کو یعنی کتاب کو اتارا تاکہ آپ اسے کھول کر بیان کر سکیں۔ اب آپ دیکھو اللہ کے نبی نے کھول کر جو چیز بیان کی، صحابہ نے اسے سمجھا، اور صحابہ نے سمجھنے کے بعد اپنے بعد والوں کو سمجھایا۔ آپ یہ بات یاد رکھو، قرآن اور حدیث جسے کہتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ صرف الفاظ ہیں جسے نسل در نسل منتقل کرنا ہے، اور ہر زمانے کی نئی نسل قرآن کے ان الفاظ سے نئے معنی کشید کرے، نئے معنی لے، نیا مفہوم نکالے، یہ ہمارا دین نہیں کہتا۔ قرآن کے الفاظ اور معانی ہیں، حدیث کے الفاظ اور معانی ہیں، اور ان الفاظ سے اللہ کی مراد کیا ہے، قرآن کے الفاظ سے اللہ کی مراد اور منشا کیا ہے، حدیث رسول کے الفاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، یہ مراد اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے اپنے بعد تابعین کو سکھائی، اور یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی کہ نجات
कुरान और सुन्नत को अल्फाज और मानी के साथ अपनाने में है। और अल्फाज के साथ उसके मानी न सिर्फ अरबी जबान की बुनियाद पे समझे जाएंगे, बल्कि इससे ज्यादा अहम यह होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान का जो माना सहाबा को बताया, सहाबा ने नबी से कुरान का और हदीस का जो माना खुद समझकर समझाया, उस माने को समझकर दुनिया में आम करने की कोशिश करें। यही राह नजात है। और अगर यह ना हुआ तो फिर आदमी गुमराही की तरफ जाता है। आप देखो, कुरान मजीद की 2 आयतें सिर्फ आपके सामने पढ़कर मैं अपनी बात समेटने की कोशिश करता हूं। 2 आयतों में अल्लाह ताला ने इस फहमे सलफ या सहाबा की समझ की अहमियत को कितने आसान अल्फाज में समझा दिया। अल्लाह ने फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ताला ने हिदायत को सिर्फ ईमान पर मौकूफ नहीं रखा, बल्कि सहाबा जैसा ईमान लाने पर अल्लाह ताला ने हिदायत को मौकूफ रखा। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग ईमान लाने की बात करें लेकिन सहाबा के तरीके को ना अपनाएं, फहमे सलफ को ना अपनाएं, सलफ सालिहीन के मनहज को ना अपनाएं और सलफ सालिहीन के तरीके से रूगर्दानी करें, वो समझते होंगे कि वो ईमान पर हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा फ़क़द इह्तदौ, हिदायत का रास्ता उनके हाथ से छूट जाएगा अगर बिमिस्लि मा आमनतुम भी सहाबा के तरीके पे चल के ईमान नहीं लाए। एक तो ये नुकसान होगा, फहमे सलफ को छोड़ोगे गुमराही आएगी। इसीलिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने एक तवील लेक्चर के अंदर ये बुनियादी मसला उठाया। वो ये कहते हैं तारीख इस्लाम के जितने फिरके पैदा हुए, वो कहते हैं मेरा अपना मुशाहदा, मेरा अपना जायजा यह है कि जितने फिरके तारीख इस्लाम में पैदा हुए उनके गुमराह होने की बुनियादी वजह यही थी कि कुरान और हदीस तो उन्होंने लिया लेकिन कुरान और हदीस को सहाबा की समझ के मुताबिक नहीं लिया, इसीलिए वो गुमराह हुए हैं। यही बात हम पहले नंबर पे बताना चाहते हैं कि फहमे सलफ को छोड़ोगे गुमराही आएगी, हिदायत से का दामन आपके हाथ से छूट जाएगा। अगली बात अल्लाह ताला ने कही, व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक, अगर आप लोग जैसे ईमान लाए, सहाबा जैसे ईमान लाए, वैसे अगर ये लोग ईमान ना लाए तो ये लोग इख्तिलाफ में पड़ रहे, ये लोग इख्तिलाफ में पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, आयत के इस टुकड़े ने यह भी समझाया फहमे सलफ को छोड़ना ये इख्तिलाफात की बुनियाद है, फहमे सलफ को छोड़ना ये फिरका बंदी की बुनियाद है, फहमे सलफ को छोड़ना ये गिरोह बंदी और इख्तिलाफात की जड़ है, और इसके मुकाबले में फहमे सलफ को अपनाना ये इत्तिहाद उम्मत की बुनियाद है, ये उम्मत के दरमियान वहदत की बुनियाद है, उम्मत के दरमियान इत्तिहाद कायम करने की बुनियाद है। इसीलिए अल्लाह के बंदो ये मसला याद रखना, कोई भी जमात अपनी मखसूस फिक्र की तरफ बुलाती है तो यकीनन वो अपनी फिक्र की तरफ बुलाकर तफरकाबाजी को हवा देती है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से किताब और सुन्नत के स्टेज से अगर सलफ सालिहीन के फहम के मुताबिक दीन को समझने की दावत दी जा रही है, ये दावत हकीकत में उम्मत में इत्तिहाद की सबसे सही और मजबूत दावत है, सबसे मजबूत ऐलान है। वह इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक, इसलिए कि अल्लाह ने कहा मनहज सलफ से रूगर्दानी करते हो वहां इख्तिलाफ जन्म लेता है। भाइयों, ये दूसरी बात अल्लाह के ताला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाई, और तीसरी बात जो इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाई ना, वो बहुत बड़ी है, बहुत खतरनाक बात है। अल्लाह ने कहा फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। अल्लाह के बंदो सुनो ये बात, फहमे सलफ के मानने वालों ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, और जो लोग फहमे सलफ से रूगर्दानी करके उससे दुश्मनी करते हैं ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से वईद और धमकी। अल्लाह ने कहा फसयकफीकहुमुल्लाह, जो लोग ऐसा ईमान नहीं लाते जैसे लाने का अल्लाह ने हुक्म दिया, ईमान लाने वालों तुम मुतमईन हो जाओ कि अल्लाह तुम्हारी तरफ से काफी हो जाएगा, और ईमान ना लाने वालों तुम समझ जाओ अल्लाह ये अभी से कह रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें देख लेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात को देख लेगा। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह ताला काफी है, वहुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। भाइयों, आज के दौर में एक बात आपके सामने और रख दूं, लोग
دنیا کے ہر میدان میں کچھ نیا کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ترقی اسی میں ہے کہ قدیم کو چھوڑ کر جدید کی طرف دوڑا جائے، قدیم کو چھوڑ کر کچھ نیا کیا جائے. اور یہ نئے کی جو جستجو، نئے کی جو لالچ یا نئے کی جو لت لگی ہے نا، کچھ لوگوں کو یہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین میں بھی لگ جاتی ہے. ہر دن ان کو کچھ نیا چاہیے، ہر مدت کے بعد کچھ نیا چاہیے. یاد رکھو اللہ کے بندو، یاد رکھو اللہ کے بندو، دین اتنا ہی زیادہ صحیح ہوتا ہے جس قدر زیادہ وہ پرانا اور اصلی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے علیکم بالامر العتیق، تم اسی قدیم اور پرانے معاملے کو ہاتھ میں لے کے چلو، وہی دین تمہارا اپنا دین ہے. علیکم بالامر العتیق، وہ جو قدیم معاملہ جس پہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا، اسی کو لے کے چلو. اور اس کو چھوڑ کر تم سمجھتے ہو کہ کچھ نیا تیر مار لو گے، کوئی نئی چیز لے آؤ گے، نیا کر کے تم عقل مند نہیں بن جاؤ گے، تم بیوقوف کہلاؤ گے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، صحابہ جیسے ایمان لائے، تو کہتے ہیں قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جدت کے مارے یہ ذہن، جدید کی تلاش میں پڑے رہنے والی یہ فکر، یہ جو جدیدیت کی فکر سماج کے اندر آئی ہے، یاد رکھنا اللہ کے بندو، دین کے معاملے میں نئی بات بدعت ہے. اور جو نئی کی تلاش میں پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ذہین، بڑا فتین، بڑا سمجھدار اور بڑا عقل مند سمجھتا ہوگا، اور اپنی عقل مندی کے اس الزام میں وہ جو پرانی بات ہے دین کی، وہی بنیادی سادہ تشریح ہے، اسے وہ بھولا پن، سادہ پن، یہ بیوقوفی کہتا ہوگا. اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، ایسا کہنے اور کرنے والے ہی اصل میں بیوقوف ہیں. ولکنہم لا یعلمون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں، یہ جانتے نہیں، جہل مرکب کا شکار ہیں، کرتے بیوقوفی ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے عقل مند ہیں. حاضرین گرامی، بات زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی، وقت کم ہے، پروگرام میں اور کئی مقررین باقی. آج جو بنیادی پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا تھا وہ یہی تھا کہ فلاح انسانیت کے نام پہ منعقد کی گئی اس کانفرنس میں منہج سلف کی اس اہمیت کو سامنے رکھیں کہ اس پوری انسانیت، مسلمان ہو کہ غیر مسلم، وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، یہ ہماری دعوت ہے، ہمارا پیغام ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر رکھی ہے. بخوشی اپناتے ہو اپناؤ، نہیں اپناتے ہو لا اکراہ فی الدین، زبردستی تم پہ کوئی مسلط نہیں ہوگا. اسلام زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہے، لیکن جو لوگ اپنانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو لوگ لوگوں کے اندر اس دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی یہ یاد رکھیں کہ دین کی اصل شکل وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اور کتاب و سنت کی تفسیر و تشریح وہی ہے، صحیح ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی اور صحابہ نے تابعین کو سکھائی. نئی چیز نہیں لگے گی، زیادہ چمکدار لگے گی، لیکن وہ جتنا چمکے گی اتنی ہی زیادہ وہ خام مال شمار کی جائے گی. اصل دین وہی ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ میں ہو، اور جو صحابہ کرام نے اس کی تفسیر اور تشریح میں کہا ہو. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.